آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ چیزوں پر بات کر رہے ہیں جو ہندوستان سے جڑی ہیں. جیسے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فطرت اور انسان مل کر ایسے پل بنا سکتے ہیں جو مطلب صدیوں تک چلیں؟ یا یہ کہ ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں وہ باقاعدہ سرجری ہوتی تھی اور پھر چاند کا جنوبی قطب، وہاں ایسا کیا خاص ہے؟ جی بالکل، یہ سب ایسے موضوعات ہیں جن پر آج ہم تھوڑی گہرائی میں بات کریں گے، فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ وہ جڑوں والے پل میگھالیہ والے؟ جی وہیں سے کرتے ہیں. میگھالیہ کے زندہ جڑوں والے پل، یہ واقعی کمال کی چیز ہیں. فطرت اور انسان کی سمجھ بوجھ کا ایک انوکھا امتزاج. ہاں، میں نے سنا ہے ان کے بارے میں. انہیں وہ یونیسکو کی لسٹ میں بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، انہیں یونیسکو کی ممکنہ عالمی ثقافتی ورثہ فہرست میں شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بنتے کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے جڑوں سے پل، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک خاص درخت ہے، فائکس الاسٹیکا، یعنی ربڑ کا درخت. اس کی جڑیں کافی لچکدار ہوتی ہیں. اچھا. تو وہاں کے جو مقامی قبائل ہیں نا، خاصی اور جینتیا، وہ صدیوں سے ان جڑوں کو آہستہ آہستہ ایک خاص سمت میں بڑھاتے ہیں، انہیں آپس میں بنتے ہیں. بنتے ہیں؟ جی، اور اس پورے عمل میں آپ سوچیں 20 سے 30 سال لگ جاتے ہیں ایک پل کو تیار ہونے میں. 20 سے 30 سال بہت وقت ہے. ہاں، لیکن کمال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں. یہ تو عام کنکریٹ کے پلوں سے بالکل الٹ بات ہے. بالکل، یہ 50 سے 100 فٹ اونچے ہو سکتے ہیں، کچھ تو 175 فٹ تک لمبے بھی ہیں، اور یہ صدیوں تک قائم رہتے ہیں. واہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں. ان پر کیڑے، پرندے، چھوٹے جانور رہتے ہیں. یہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک زندہ مثال ہے. کیا مال ہے. اچھا، فطرت کی اس کاریگری سے اب چلتے ہیں خلا کی طرف. چندریان 3. جی. بھارت نے پچھلے سال چاند کے جنوبی قطب پر کامیاب لینڈنگ کی اور ایسا کرنے والا پہلا ملک بن گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جنوبی قطب ہی کیوں؟ اتنا اہم کیوں ہے وہ؟ دیکھیے، جنوبی قطب کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسے گڑھے ہیں، کریٹرز، جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی. انہیں مستقل تاریخی والے علاقے یا PSRs کہتے ہیں. اچھا، یعنی وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے. جی ہاں، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان جگہوں پر اربوں سال سے پانی برف کی شکل میں جمع ہو سکتا ہے. پانی چاند پر؟ جی، برف کی شکل میں. اگر یہ واقعی وہاں موجود ہے تو یہ مستقبل کے مشنوں کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، پینے کے لیے بھی، اور اسے توڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن بنا کر راکٹ فیول کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تو بڑی بات ہے. اور صرف یہی نہیں، وہاں کی مٹی اور چٹانیں اربوں سال پرانی ہو سکتی ہیں، جن سے چاند اور ہمارے نظام شمسی کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے. تو چندریان 3 کا مقصد صرف وہاں اترنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. محفوظ لینڈنگ تو پہلا قدم تھا. اس کے بعد روور نے وہاں چل کر کچھ تجربات بھی کیے. کس قسم کے تجربات؟ اس میں کئی آلات تھے، جیسے ایک چاسٹے تھا جو چاند کی سطح کے درجہ حرارت کو ناپ رہا تھا، تھوڑا نیچے تک بھی. اس سے برف کی موجودگی کا اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے. پھر زلزلے ناپنے کا آلہ تھا ILSA، اور کیمیائی تجزیے کے لیے بھی آلات تھے جیسے LIBS اور APXS. زبردست. اچھا، اب خلا سے واپس زمین پر آتے ہیں اور وقت میں بہت پیچھے چلتے ہیں. 2500 سال پہلے سشرت سنہتا. جی، مہرشی سشرت، جنہیں بابائے سرجری یعنی فادر آف سرجری بھی کہا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب اس زمانے میں سرجری؟ جی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. سشرت سنہتا بنیادی طور پر تو آیوروید کا متن ہے، لیکن اس میں سرجری پر جو باب ہیں وہ حیران کن حد تک تفصیلی ہیں. مثلاً کیا خاص بات تھی؟ 100 سے زیادہ جراحی کے آلات کا ذکر ہے، اور سب سے مشہور جو ہے وہ ہے ناساندھان، یعنی ناک کی پلاسٹک سرجری. پلاسٹک سرجری 2500 سال پہلے؟ جی ہاں، وہ گال یا ماتھے کی جلد کا ایک ٹکڑا استعمال کر کے نئی ناک بنانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں، آج بھی رائنوپلاسٹی میں جو بنیادی اصول استعمال ہوتے ہیں وہ کم و بیش وہی ہیں. یہ تو ناقابل یقین ہے. اس کے علاوہ موتیا بند کا آپریشن، کٹے ہوئے کان یا ہونٹ جوڑنا، جسم سے پتھری نکالنا، یہ سب طریقے اس میں درج ہیں. اور کیا صفائی وغیرہ کا بھی کچھ ذکر ہے؟ کیونکہ آج کل تو انفیکشن کا بہت ڈر ہوتا ہے. بالکل، یہ ایک اور حیران کن بات ہے. سشرت نے آپریشن کے دوران صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا. آلات کو ابال کر یا خاص قسم کی دھونی دے کر جراثیم سے پاک کرنے کا ذکر ہے. اچھا.
اور سرجنوں کی تربیت کا بھی باقاعدہ نظام تھا. انہیں پہلے پھلوں، سبزیوں یا مٹی کے ماڈلز پر مشق کرائی جاتی تھی. یعنی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی. جی ہاں، اور یہ علم صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا. یہ عرب دنیا میں گیا اور وہاں سے پھر یورپ تک پہنچا. کمال ہے. اچھا، قدیم علم سے اب آتے ہیں تھوڑی قریب کی تاریخ پر. ایک بہادر خاتون کا ذکر ہے، کتور کی رانی چینما. جی، رانی چینما. ان کا ذکر اکثر 1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کرنے والوں میں آتا ہے. تو ان کی کہانی کیا ہے؟ وہ کتور نامی ریاست کی رانی تھیں، کرناٹک میں. 1824 میں ان کے شوہر اور پھر بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ریاست کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک لڑکے کو گود لیا. ٹھیک ہے. لیکن انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، اس کو نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہے تو ریاست اب ہماری ہوئی. یہ ان کی ڈاکٹرن آف لیپس یا ہڑپ پالیسی کا ایک طرح سے بہانہ تھا. حالانکہ وہ پالیسی تو شاید بعد میں آئی تھی باقاعدہ طور پر. جی، باقاعدہ طور پر بعد میں آئی، لیکن کمپنی اس طرح کے بہانے پہلے بھی استعمال کرتی رہی تھیں ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے. تو رانی نے کیا کیا، مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. اکتوبر 1824 میں پہلی لڑائی ہوئی اور رانی کی فوج نے انگریزوں کو شکست دے دی. شکست دے دی؟ جی ہاں. انگریز کلکٹر تھا تھکرے، وہ مارا گیا اور ان کے 2 آفیسر قید بھی کر لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ انگریزوں نے پھر چال چلی. انہوں نے بات چیت کا بہانہ کیا، لیکن ساتھ ہی مدراس اور بمبئی سے مزید فوج منگوا لی اور پھر دوبارہ حملہ کر دیا. اور اس بار؟ بدقسمتی سے اس بار رانی کے اپنے ہی کچھ لوگوں نے غداری کی. کہا جاتا ہے کہ توپوں کے بارود میں مٹی اور گوبر ملا دیا گیا. دھوکہ ہوا مطلب؟ جی، اس وجہ سے رانی کو شکست ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. انہیں بیل ہونگل قلعے میں قید رکھا گیا، جہاں 1829 میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کی جد و جہد کو یاد رکھا جاتا ہے. بہت زیادہ. وہ برطانوی راج کے خلاف سب سے پہلے مزاحمت کرنے والوں میں سے ایک اہم علامت ہیں. خاص طور پر کرناٹک میں لوگ انہیں بہت عزت دیتے ہیں. صحیح. تو آج ہم نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا؟ میگھالیہ کے جڑوں والے پل، چاند پر چندریان، پھر 2500 سال پرانی سرجری اور رانی چینما کی بہادری. جی، ہندوستان کی تاریخ اور حال میں واقعی بہت تنوع ہے. اچھا، جاتے جاتے وہ دنیا بھر کے کچھ دلچسپ حقائق بھی تو تھے ہمارے پاس. بہت مختصر سے. ہاں، وہ بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا. ہزاروں سال پرانا شہد بھی ملا ہے جو کھانے کے قابل تھا. سچ میں؟ اور سونے کے بارے میں؟ سونے کا جو کیمیائی نشان ہے AU، وہ لاٹینی لفظ اورم سے ہے، جس کا مطلب ہے چمکتی صبح. خوبصورت. اور ایک یہ کہ ہاتھی واحد ممالیہ جانور ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا. اچھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور مریخ، وہ لال کیوں ہے؟ اس کی سطح پر آئرن آکسائڈ یعنی زنگ بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہ لال نظر آتا ہے. دلچسپ. تو آج ہم نے واقعی ایک وسیع کینوس دیکھا. میگھالیہ کے پل، چندریان 3، سشرت، رانی چینما. جی بالکل. ان سب باتوں کو سن کر آخر میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے. کیا؟ یہی کہ کیسے یہ الگ الگ نظر آنے والی چیزیں، جیسے جڑوں والے پلوں کا قدیم علم ہو یا سشرت سہتا، اور دوسری طرف چندریان جیسی جدید سائنسی کامیابی یا رانی چینما کی آزادی کی لڑائی، کیا ان سب میں کوئی مشترک بات ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. شاید یہ سب انسان کی اسی کوشش کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی مشکلات پر قابو پانے کی کوشش، کچھ نیا جاننے اور بنانے کی جستجو، چاہے وہ فطرت کے ساتھ مل کر ہو یا سائنس کے ذریعے یا اپنے حق کے لیے لڑ کر. ہاں، شاید یہ سب ایک ہی جذبے کے مختلف رنگ ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے.